بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بے نمازی عورت کا انجام بتائیں گے کہ کس طرح ان کا آخرت میں انجام ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، قیامت کے دن ایک عورت کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ جب اسے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہ پڑھی، تو نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ وہ عورت جواب دے گی، یا اللہ، مجھے اپنے خاوند کے، اپنی فیملی کے کام کاج سے فرصت نہیں ملتی تھی، اور خاوند کے خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ خاوند کے خوف کی وجہ سے، خاوند کے کام کی وجہ سے میں نماز نہ پڑھ سکی۔ یہ وجہ سن کر میرا اللہ تعالی حکم دے گا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو حاضر کیا جائے۔ جب حضرت آسیہ حاضر ہوں گی تو اس بے نمازی عورت کو کہا جائے گا کہ اب تو بتا کہ تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا یا آسیہ کا خاوند فرعون زیادہ ظالم تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو آسیہ ایک ظالم شخص کی بیوی تھی، ایک ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، اور کیسی عبادت گزار تھی، کیسی متقی پرہیزگار تھی۔ اگر کسی خاوند کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا تو سب سے پہلے حضرت آسیہ کو روکتا۔ سب سے پہلے حضرت آسیہ نماز چھوڑ دیتی، سب سے پہلے حضرت آسیہ عبادت چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بے نمازی عورت، خاوند کا تیرا عذر غلط ہے، تو خود غافل تھی اور غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہ پڑھی، غفلت کی وجہ سے تو نے نماز کا دامن چھوڑ دیا، قرآن کا دامن چھوڑ دیا، غفلت کی وجہ سے تو نے میری عبادت کا دامن چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا، اے فرشتوں، اس بدبخت اور بدقسمت عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، جہنم میں داخل کر دو۔ ناظرین، اگر آخرت کی زندگی عزت سے گزارنا چاہتی ہو، اگر آخرت کی زندگی ایک مقام و مرتبے سے گزارنا چاہتی ہو تو نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، بعد میں نے توبہ بھی کر لی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، اے خاتون، تجھ سے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے، کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے، کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی دعا کرانے تو اتنی دور سے میرے پاس آئی ہے؟ وہ بنی اسرائیل کی عورت کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ یہ ہوا تھا کہ میں نے زنا کیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی تھی، حاملہ ہوئی مجھ سے ایک بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا تو میں اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر، اپنی اس غلطی کو چھپانے کی خاطر میں نے اس بچے کو قتل کر دیا اور میں نے اسے مٹی کے سپرد کر دیا، یہی مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور میرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی نے جب سنا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے جس کے سبب ایک بچہ پیدا ہوا، اس عورت نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کی خاطر اس معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جاہو جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے بدبخت عورت، یہاں سے نکل جا، یہاں سے دفع ہو جا، تو نے ایک معصوم بچے کی جان لی ہے، تو نکل جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے آگ اترے اور تیری نحوست کے سبب ہم سب کو جلا کے راکھ کر دے۔ جب اس عورت نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے نبی جاہو جلال میں آ گئے تو وہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے اٹھی اور گھر نکل گئی۔ جب یہ عورت ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے نکلی تو ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، وہی لے کر آئے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، تو نے توبہ کرنے والی کا دل کیوں توڑا؟ تو نے توبہ کرنے والے کا دل توڑ کر خالی ہاتھ واپس کیوں بھیج دیا؟ کیا تو نے بھی اس عورت سے زیادہ بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا؟ کیا تو نے اس عورت سے بھی زیادہ گناہ کرنے والا نہیں پایا؟ آج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس عورت سے بدتر گناہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے نبی،
جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس عورت سے بھی زیادہ بدتر گناہ کرنے والا ہے جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ وہ نوجوان اس زانیہ عورت سے بھی بدتر گناہ کرنے والا ہے۔ خدارا اس گناہ سے بچے، نماز کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے نہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ ایک سردار تھا اور اس کا ایک غلام تھا۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا اور جو غلام تھا وہ پانچوں وقت کا نمازی تھا۔ ایک دن یہ سردار اور یہ غلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے اذان کی آواز آئی۔ غلام نے کہا سردار جی آپ یہاں ٹھہریں، میں جاتا ہوں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ سردار نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، پر جلدی واپس آنا، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ غلام مسجد کی طرف گیا، اس نے مسجد کی دہلیز پر قدم رکھا، اس نے وضو کیا، مسجد کے اندر گیا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس غلام نے قرآن اٹھایا اور اسے پڑھنے لگا۔ اب باہر بیٹھا سردار اس کے انتظار میں تھا۔ سارے نمازی نماز پڑھ کر واپس چلے گئے لیکن غلام باہر نہ آیا۔ جب وہ سردار باہر بیٹھا بیٹھا تھک گیا تو آہستہ آہستہ اٹھا کہ جاؤں پتہ کروں کہاں رہ گیا ہے۔ وہ سردار اٹھا اور مسجد کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا، جہاں مسجد کے جوتے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں آگے رک گیا، اندر نہ گیا، آوازیں دینے لگا غلام کہاں رہ گیا ہے؟ سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے ہیں، تیری ابھی تک نماز ختم نہیں ہوئی، جلدی باہر آ، ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ جب اس سردار نے بار بار غلام کو آواز دی تو غلام نے اندر سے قرآن پاک بند کیا اور کہنے لگا سردار جی میں کیا کروں کہ جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا وہ خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا۔ اے اللہ کے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس آیا، کہنے لگا یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آپ کے بارے میں کچھ سنا ہے۔ کہا جی کیا سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ تعالی سے باتیں کرتے ہو اور اللہ تعالی آپ سے باتیں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ تعالی مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، مالک میں تو تیری عبادت بس اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے ہے، تو لائق ہی بندگی کے ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین سم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔